ایک عام انسان کی زندگی تھی اور قیامت تک کے لیے یہ نمونہ ہے، مشعل راہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ایمان والوں سے مخاطب کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے دل کو نفس کو پاک کر لو۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ سننے والا ہے اور بہت اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا، آگاہ کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ تم اپنی آوازوں کو بلند کرو ایسے بات جیسے تم آپس میں کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال ضائع کر دے گا۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس چیز کا شعور بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو خبردار کر دیا گیا کہ دیکھو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور اپنے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کبھی بھی ان کو ایسے مخاطب نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عربوں کا ایک معمول تھا، وہ نام سے پکارا کرتے تھے، لیکن کسی صحابی سے کسی حدیث کے اندر یہ چیز مروی نہیں ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہا ہو۔ جو بھی پکارتا اللہ کے رسول کی اس عظیم صفاتی نام سے پکارتا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اور اس سے منع بھی فرمایا گیا کہ اگر تم ایسی بات کرو گے اور اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو گے جیسا کہ تم آپس میں بحث مباحثے میں کرتے ہو، یقیناً تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہوتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آوازیں بلند ہو جائیں اللہ کے رسول کی آواز سے اور سب کچھ ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے رسول قیامت تک کے لیے اصول واضح کر کے چلے گئے، اور وہ بھی دو طریقوں سے۔ ایک طریقہ وہ تھا جو ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی پوری زندگی کو محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک عمل آج امت مسلمہ اگر غور کرے، اور کوئی انسان بھی اگر غور کرے، تو اللہ کے رسول کی پوری زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ اور دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا کلام قرآن مجید، وہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اور محفوظ بھی کیسا کیا کہ اللہ تعالیٰ خود گارنٹی دیتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ قیامت تک اس قرآن کے اندر کوئی ایک شخص چاہے وہ جتنی کوشش کر لے، وہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا طرز عمل کیسا ہے، اس کا کیا معاملہ کیسے رکھا کہ ایک تو قرآن کو لوگوں کے سینے کے اندر محفوظ کر دیا. ہر دور کے اندر لاکھوں کے حساب سے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر قرآن محفوظ ہے. کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا. حالانکہ کوششیں کی گئیں. اللہ کے رسول کے سب سے بڑے دشمن یہودی، جو ہمیشہ اللہ کے رسول سے وہ حسد کیا کرتے تھے کہ یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے. ان کا تو ارادہ تھا، ان کی تو تمنا تھی، خواہش تھی کہ آخری رسول جو ہیں وہ بنو اسحاق سے آتے اور ہماری قوم کا بندہ آخری نبی اور رسول کہلاتا. اسی کے انتظار کے اندر وہ اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں. آج بھی وہ اسی انتظار میں ہیں کہ آخری نبی جو آئیں گے، ان کے نزدیک جو آئیں گے وہ بنی اسحاق میں سے آئیں گے. لیکن جاننے والے اچھی طرح جانتے تھے، یہودی علماء اچھی طرح اس کو پہچان گئے تھے کہ یہی وہ رسول ہیں جن کا وعدہ تورات کے اندر کیا گیا، جن کا وعدہ انجیل کے اندر کیا گیا، جن کا وعدہ زبور کے اندر کیا گیا، جن کے اشارات صحف ابراہیمی میں دیے گئے کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں علاقے میں اس شخصیت کے ساتھ، ان پہچانوں اور نشانیوں کے ساتھ وہ آئیں گے. وہ آ گئے اور کہا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کو اور بچوں کو پہچانتے ہیں. یعنی یہ قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھو، یہ ان سے یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کے رسول کو جانتے نہیں. جانتے ضرور ہیں، لیکن حسد کی آگ کے اندر جل جل کے اتنے وہ اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی رسالت کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرات آپ سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا. امت مسلمہ میں پیدا ہونے کے لیے ہماری ذاتی کوششوں کا کیا معاملہ ہے، ہماری ذاتی سعی کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم مسلمان کہلائے. یہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے. بغیر تحقیق کے، بغیر جستجو کے، بغیر محنت کے ہمیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا کیا اور ہم اللہ کے رسول کے امتی بن گئے. لیکن یاد رکھو، جن کی رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جن لوگوں کو عطا کرتا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑھ کے ہوتی ہیں. ہم اگر مسلمان ہوئے ہیں تو ہمارے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کے ذمہ یہ ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول کے مشن کو دنیا کے اندر لے کر چلے. لیکن اس سے پہلے سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول کا مشن کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع ہمارے لیے کس حد تک ضروری ہے. یاد رکھو، جو شخص اللہ کے رسول سے محبت زبانی کرتا ہے، عمل کے اندر وہ اپنے رسول کی محبت کو نہیں لاتا، تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. اصل مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پرکھا جائے، دیکھا جائے، اور یقیناً اس کے اندر وہ آثار ہیں، وہ موتی ہیں، وہ حکمت کے موتی بکھرے پڑے ہیں. اس کی اتباع کر کے تم دنیا و آخرت کو سنوار سکتے ہیں. آج بس کتنے سے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ مسلمان ان کے مقابلے میں وہ لوگ جس سے پہلے نبیوں کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصرانی ہوں، جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، ان کا اپنے نبی اور رسول کے ساتھ تعلق کتنا ہے. اگر چلو نہیں اور کچھ نہیں تو کم کم نام انہوں نے اپنا تبدیل نہیں کیا. یہودا کے نام سے یہودی بنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے عیسائی بنے. اور ہم مسلمانوں کی اکثریت دنیا کے اندر دیکھ لو، ہم پوچھو تم کون ہو، ہم مسلمان ہیں. تم کون ہو؟ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بالعموم لیا نہیں جاتا. ہاں وہ ایک گوشے میں پڑا ہے کہ ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، لیکن اپنے نام کو ان کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے ہم بالعموم اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے. وجہ کیا ہے کہ ہم اس دین پہ چلتے ہیں جو دین ہمیں اپنے والدین کی طرف سے ملا ہے، اپنے معاشرے کی طرف سے ملا ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہوتے. کون سے مسلمان ہوتے؟ جو محمد علیہ السلام کو ماننے والے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتباع کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو جوڑنے والے ہیں، وہ مسلمان ہم ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے وہ تمام نسبتوں کو چھوڑ دیا اور اپنی نسبتیں نئی تلاش کر دی۔ وہ نسبتیں ہیں جن سے اللہ کے رسول واقف نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو، اگر بندہ اتنا سوچ لے کہ ہم جس عقیدے پہ ہیں، جس نام سے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے، جس مسلک سے ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں مسلک سے ہمارا تعلق ہے، فلاں امام سے ہمارا تعلق ہے، کیا اس امام کو اللہ کے رسول جانتے ہیں؟ کیا اس امام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے کوئی گارنٹی دی ہے، کوئی نام لیا ہے، کوئی بتایا ہے کہ یہ میرے بعد ایسا بندہ آئے گا جس کے پیچھے تم چل کے اس کا اپنے دین کو اس کے نام سے منسوب کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ قطعی طور پہ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو، ہم ہمیشہ کہتے ہیں جتنے بھی ائمہ ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان تمام کا عقیدہ وہی تھا جو قرآن کے اندر موجود ہے، ان تمام کا عقیدہ وہی تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ وہ انشاءاللہ اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد کے اوپر سیدھے جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری یہ خوش فہمی بھی سمجھ لو، ہماری تمنا بھی یہی ہے، اور یقیناً اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ ہم نے ان کو بظاہر، اگر بہت چھوٹی بات کہی جائے، کہ ہم نے ان کو وہ درجہ دے دیا جو درجہ نبیوں کا ہوا کرتا تھا۔ نبی کی شریعت کو ماننا بلا شرط یہ لازم ہے۔ اور آج ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جس نبی کے بعد ان کو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا لازم تھا بدون اینی شرط، کسی شرط کے بغیر، وہ کام ہم نے کس کے لیے کیا کہ ہم نے بغیر تحقیق کیے ہوئے ان لوگوں کو اپنا امام بنایا جنہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو۔ اصل میں بھائیو، قیامت سے پہلے امت مسلمہ دوبارہ اسی راستے پہ آئے گی، اسی منہج پہ آئے گی، اسی راستے پہ آئے گی جو راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ خلافہ الی منہاج نبوہ قائم ہوگی، امت مسلمہ دوبارہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر، ایک رسول کے نام کے اوپر جمع یقیناً ہوگی۔ جب تک وہ نہیں ہوتی کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، نہیں، ہم نے اس دعوت کو پھیلائے رکھنا ہے، یاد دہانی کرواتے رہنا ہے کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مقدر تمہارا چمک جائے، قیامت والے دن تم کامیاب ہو جاؤ، تو تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو سچے طریقے سے، عملی طریقے سے جوڑ لو۔ اور اگر تم نے نہ جوڑا، اگر اس کی توجہ تم نہ کی، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن کے بارے کے اندر مسلمان تو کہتے ہی کہتے ہیں، غیر مسلم بھی کہنے پہ یہ مجبور ہیں کہ اللہ کے رسول انسانیت کے اعلیٰ ترین معیار کے اوپر یہ شخص اترتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، ان کے قول و فعل کے اندر کوئی ایک رتی برابر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی ثبوت پیش نہیں کرتا، کوئی تضاد پایا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ ہر شخص کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر اللہ کے رسول کے راستے کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ اور یاد رکھو، جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، پوری زندگی کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ ایک ایک عمل ہمارے سامنے ثبوت کے طور کے اوپر موجود ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسے گزری تھی، بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، بڑھاپا کیسے گزرا، دعوت کا کام کیسے کیا، کن لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، اور کیسے ان لوگوں کی تربیت کی جو آپ کے دست و بازو بنے۔ یہ وہ تمام کام ان لوگوں نے کیے، اور ہم بھی اپنے دعویٰ یہی ہم کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن اس دعوے کے اندر ہم کتنے سچے ہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، وہ پتہ چلے گا کہ میری زندگی کے اندر وہ کتنے لمحات ہیں، وہ کتنے منٹ ہیں جو ہم نے کبھی محسوس کیا ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے ذرا محنت کرنی ہے، ذرا تگ و دو کرنی ہے، ذرا کھوج لگانی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کو اٹھا کے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی۔ پتہ چلے گا اس معاملے کے اندر تہی دست ہے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا بس جنت تو ہمارا حق بن گیا ہے۔ بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا، جن صحابہ نے ساری زندگی قربانیاں دی ہیں، جن صحابہ نے ساری زندگی اپنی اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دی تھی، اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، ان کی زندگی کے طرز عمل ایسا قطعی طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ان کی زندگی کیا تھی؟
چلتے پھرتے مسلمان دکھتے تھے کہ یہ واقعی مسلمان ہے. اور کون سے مسلمان؟ محمد علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ جوڑنے والے، ان کے ساتھ پیچھے چلنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، یہی وہ مسلمان. اور جب بندہ اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتا ہے، نتیجتاً کیا ہے؟ مختلف قسم کی گمراہیوں کے اندر بندہ دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے. یاد رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری سمجھ جائے، آخرت کے اندر تمہارے سر کے اوپر کامیابی کا تاج لگا دیا جائے، ایک راہ کے اوپر چل پڑو. وہ راہ ہے محمد علیہ السلام کی زندگی کی اتباع کرنے کی راہ، اور کوئی راستہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرما کے گئے، لوگوں میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھام لو گے، پکڑ لو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے. وہ دوسرا فرمایا وہ سنتی، دوسری میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا راستہ ہے، میری زندگی کے تمام طرز عمل تمہارے سامنے ہے. جب ان دو چیزوں کو تم عمل پیرا ہو جاؤ گے، یہ دو چیزیں تمہاری نجات کے لیے کافی ہیں. دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے دو چیزیں کافی. بدقسمتی سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی زندگی کو بھی ہم نے بھلا بیٹھے. ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی نجات کے راستے کہیں اور تلاش کرنا شروع کر دیے. نتیجتاً کیا ہے؟ خسر دنیا والآخرہ. اپنے آپ کو دھوکہ بے شک دیے جاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کو آپ چھوڑ دو گے، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بناؤ گے، ان کو نمونہ نہیں بناؤ گے، تو کیا ہوگا؟ گمراہیوں میں آپ دھنس جاؤ. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، تم ایک امت ہو، اور ایک امت سے مراد یہ ہے کہ صرف نہیں کہ تم ہو، بلکہ پوری کائنات کے انسان جو ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں. ان تک بات پہنچانا، خیر خواہی کی بات کرنا، نصیحت کی بات پہنچانا، ان کو اچھائی کی بات بتانا تمہارے ذمہ. جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو. یہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں وہ پیاسے ہیں. ان کی پیاس کون بجھائے گا؟ نبی نہیں آنا، رسول نہیں آنا. اب ہم میں سے ہر بندہ اللہ کے رسول کا نائب ہے، اللہ کے رسول کا سفیر ہے. ہم نے جو کام اللہ کے رسول کے ذمہ ہمارے ذمہ لگا کر گئے تھے، قرآن چھوڑ کر گئے تھے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے، یہ صرف ایسی بات نہیں کہ ہم نے اللہ کے اس کو نام لے لیا اور ہم آزاد ہو گئے، بلکہ ہماری یہ زندگی کا ایک مشن ہے. ہماری زندگی یہ اس کام کے اوپر بسر ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو دنیا کے ایک ایک بندے تک پہنچانا ہے. یاد رکھو، قیامت والے دن اگر یہ لوگ جو آج اسلام کی دعوت سے بہرور نہیں ہیں، اسلام کی دعوت سے آشنا نہیں ہیں، اگر وہ قیامت والے دن کھڑے ہو جائیں، ہمارا گریبان پکڑ لیں اور کہیں یا اللہ ہمیں کیا معلوم تیرا رسول کون تھا، توحید کیا تھی، عقیدہ کیا تھا، آخرت کیا تھی، جنت کیا تھی، دوزخ کیا تھی، دنیا کیا تھی، آخرت کیا تھی، ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں کون بتاتا؟ نبی تو نے نہیں بھیجا. آخری نبی بھیجا تھا جس کی امت تھی، اربوں کی تعداد کے اندر وہ امت موجود تھی جو تیرے نبی کی نام لیوا تھی، لیکن انہوں نے ہمیں آج تک نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول کا منہج یہ ہے، اللہ کے رسول کا راستہ یہ ہے. ہمیں نہیں بتایا. سوچو اس وقت مجرموں کو کٹہرے میں کون کھڑا ہوگا؟ ہم اور آپ. ہماری گردن پکڑی جائے گی، ہماری گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہیں رسول بتلا کر گئے تھے کہ اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری پوری زندگی تمہارے سامنے مشعل راہ ہے. یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص بھی اس کام سے غافل نہ رہے کہ تمہاری زندگی کا اقصد مقصد یہ ہے کہ پوری انسانیت تک میرے اس پیغام کو پہنچاؤ. اور ہم نے کیا سمجھا؟ یہ مولوی صاحب ہے، ان کا کام ہے، وہ بتاتے رہے ہمیں کہ ہم تو اپنا کاروبار کریں گے. میں تو آفس سے بیٹھا ہوں، میں تو اپنے پروفیشن کے اندر اپنی مہارت میں نے حاصل کی ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی یہ باتیں کرنے کی، میں تو اہلیت نہیں رکھتا. اب یہ کتنا عجیب سا بہانہ ہے یہ کہ ہم میرے پاس یہ اہلیت نہیں. فزکس کیمسٹری سمجھنے کی اہلیت ہے، کمپیوٹر جان سکتے ہو تم، دنیا کی لیٹسٹ سائنسز کے اوپر ماہر بن سکتے ہو، لیکن دین کو سمجھنا کیونکہ یہ پریورٹی نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، اور ہمارے اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ واقعی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. وہ مولوی صاحب جو ہمیں کہیں گے ہم اس کی مان لیں گے، اور قیامت والے دن کوئی مولوی ہمیں بچا نہیں سکے گا. یاد رکھو، کوئی پیر، کوئی پیشوا ہمیں بچا نہیں سکے گا. وہ کہے گا تمہارے پاس بھی قرآن آیا تھا، تم پڑھتے دیکھتے،
تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی زندگی ایک کتاب کی طرح واضح تھی، تم پڑھتے دیکھتے اس پر عمل کرتے کامیاب ہو جاتے. آج ہم تمہاری ذمہ لینے کو تیار نہیں ہے قیامت والے. بھائیو، ہر مسلمان کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ تیار کر لے اس مقصد کے لیے جو مقصد اللہ کے رسول ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے. ایک ایک بندہ اس مقصد کے لیے تیار ہو جائے اور پہنچاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت ہو، لیکن کوئی بندہ اس کام سے محروم نہ رہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ذمہ کام نہیں ہے. تمہیں ایک آیت آتی ہے، ایک کلمہ آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے، پہنچاؤ لوگوں تک تاکہ تم اس بڑے کام سے بری ذمہ ہو سکو کہ میرے پاس جو صلاحیت تھی میں نے وہ اللہ تیرے دین کے لیے میں نے استعمال کی ہے. زبان تھی میں استعمال کی ہے، عمل میرے پاس تھا میں نے استعمال کیا ہے، اپنے عمل سے دعوت دی ہے، اپنی زبان سے دعوت دی ہے. اور یہی زندگی کا مشن تمام صحابہ کا تھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول سے سچی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم قیامت والے دن سرخرو ہو سکیں. اللہ کے رسول کے سامنے شرمندگی ہمیں نہ ہو کہ واقعی یہ میری امت کے لوگ تھے جنہوں نے میرا مشن چھوڑ دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے نہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا